شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 18، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سختی سے تنبیہ فرمایا ہے، اپنی نظریں نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بے نور بنا دے گا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ فوراً وہاں سے نظریں ہٹا لو۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، اے علی، ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اجنبی عورت کو دیکھنے کا ارادہ مت کرنا، اس لیے کہ پہلی نظر معاف مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو قصدن دیکھنے والا ہو، اور وہ بھی ملعون ہے جسے دیکھا جائے۔ مثلا مرد و عورت جو ستر کھول کر گھوم رہے ہیں، بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، اور اگر مرد ایک بار اسے دیکھ لے اور دوبارہ بار بار دیکھنے کی بد نظری کرے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ساتھ میں وہ عورت یا مرد جو اپنے آپ کو زیب آرائش میں لے کر گھوم رہا ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت و مرد کو دیکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھتے، نگاہیں نیچے کیے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ کنارے کنارے چلتے ہوئے کبھی کبھی شاخدار جھاڑیاں پودے بے توانا دامن اتھر سے لپٹ جاتے، یعنی نظر شریف اتنی نیچے ہوتی کہ دامن مبارک جھاڑیوں میں اٹک جاتا۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی مبارک نظر ایک ایسی چیز پر پڑ گئی جسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ ایسا بغیر ارادہ ہوا تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر اس نظر کی وجہ سے آپ 300 سال تک روتے رہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم کتنی بد نظری کر چکے ہیں لیکن ہمیں وہ گناہ نظر ہی نہیں آتا، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل کی قوم کا سمندر کے ساحل پر 300 سال تک عبادت کرتا رہا، یہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو نفل پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک عورت کی عشق کی خاطر اللہ جل شانہ سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا تھا سب چھوڑ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی گناہ کے بر عذاب مبتلا کیا، پھر اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں بصرہ میں ذکوان نامی سردار تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو سب لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب لوگ ان کے دفن سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں ایک قبر کے پاس سو گیا، ناگہاں ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پکارا، ایک قبر والوں اٹھو، اپنا اجر لے لو۔ چنانچہ قبریں پھٹ گئیں اور سب کے سب قبروں والے نکل کر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر تک سب غائب رہے، پھر جب واپس آئے تو زکوان بھی ان کے ساتھ تھا۔
ان پر 2 ہلے زر سرخ کے جواہر اور موتی سے چڑھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے چند غلام تھے جو انہیں قبر تک پہنچا رہے تھے۔ ایک آواز دیتا تھا، یہ بندہ اہل تقوی میں سے تھا۔ ایک نکاح کی وجہ سے اس پر تکلیف اور امتحان نازل ہوا۔ اس کے متعلق حکم الہی کی تکمیل کرو، چنانچہ وہ جہنم کے قریب ہوا۔ اس میں سے ایک زبان ایک اژدہا نکلا اور اس کے منہ پر کاٹ لیا اور وہ جگہ سیاہ ہو گئی۔ آواز آئی کہ اے ذکوان، تیرا کوئی کام تیرے مولا سے پوشیدہ نہیں، یہ اس نکاح کا بدلہ ہے، اگر زیادہ کرتا تو ہم بھی اور زیادہ کرتے۔ اس حالت میں ایک شخص قبر سے سر نکالے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس لوگوں سے پوچھا کہ کہاں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ واللہ مجھے مرے ہوئے 90 سال ہوئے، اب تک موت کی تلخی میرے حلق سے نہیں گئی۔ اللہ سے دعا کرو کہ میں جیسا تھا مجھے ویسا کر دے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان سجدے کا اثر تھا۔ ایک اشعار ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا قریب آ گیا ہے دن، کیا تو نہیں جانتا تیری عمر ختم ہو جائے گی، تو کس بات پر ہنستا ہے، تیری موت تو قریب آ گئی ہے، اور کس بھروسے پر سوتا ہے، تیری خوابگاہ تو قبر ہے۔ نگاہی کے مضر اثرات اس قدر ہیں کہ بسا اوقات ان سے دین اور دنیا دونوں تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ آج کل مرض روحانی میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بعض مضر اثرات جو ہے اس سے بچنے کے طور پر ہمیں اپنی علاج کریں، انہیں علاج کو تحریری طور پر لکھیں کہ ہم ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ جس وقت مستورات وہاں سے گزر رہے ہوں اہتمام سے نگاہ نیچی کریں، خواہ کتنا ہی نفس تقاضا کریں، جیسے کہ عارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر متنبہ فرمایا ہے، دین کا دیکھ کہ خطر اٹھنا نہ پائے وہاں نظر، کوئی پتہ میں تو اگر جائیں تو سر جھکائے جا، اگر نکاح اٹھ جاوے اور کسی پر پڑ جاوے تو فوراً نکاح کر لینا چاہیے، خواہ کتنے ہی گراں ہو، خواہ دم نکلنے جانے کا ہی اندیشہ کیوں نہ ہو۔ یہ سوچنا کہ نکاح کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے، طاعت کا نور سلب ہو جائے گا، آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ بد نگاہی پر کم سے کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام، کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کثرت سے استغفار کریں۔ یہ سوچنا کہ بد نگاہی کی ظلمت سے دل جو ہے منحوسیت میں چلا جاتا ہے اور یہ ظلمت کے اندھیروں میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے گی، اس طرح دل جو ہے صاف نہیں ہوگا، دل سے جو اللہ کا گھر ہے وہاں پر منحوسیت چھا جائے گی۔ یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان، پھر میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جائے گا اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ختم، ذکر و شغل سے رفتہ رفتہ رغبت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والا حفاظ منزل یاد نہیں کر سکتا، اس کو منزل بھول جاتی ہے، اور جو طلبہ حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے معصیت سے بچنے کی وصیت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گفتگو کو شعر کا جامع پہناتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، انہوں نے یہ وصیت کی، اے طالب علم گناہوں سے بچو، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرے بھی اپنے بہت سے احباب پر کیا ہے کہ ذکر شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوتی تھی، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کا حلاوت اور مزہ ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت چھوٹنے کے ذریعے بھی بن جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند نوجوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اس طرح جس شخص کو بد نظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بس نظری کی وجہ سے نیت فوراً فطور آ جاتا ہے. بقول شاعر ہے تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت ہی بدل گئی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.